اصل چیز عمل ہے۔ علم کا ہونا یہ تو بہت سوں کو آتا ہے، بہت سے معلومات رکھتے ہیں لوگ، لیکن ان معلومات میں عمل کتنا کرتے ہیں، اصل چیز یہی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھیا اخلاص ہے، عمل ہو ریاکاری ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف علم رکھتے ہیں اور علم کو کافی سمجھتے ہیں، عمل کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ معلومات، یہ علم، عمل نہ ہونا، یہ بجائے فائدے کے نقصان ہے اور پکڑ کا سبب ہوگا۔ ایک بندہ ہے علم بھی نہیں رکھتا، گزر جاتا ہے، لیکن ایک آدمی علم رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا اور غفلت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی بعض پرس بھی ہے، پکڑ بھی زیادہ ہے۔ کتنے لوگ یہ علم رکھتے ہیں کہ والدین کی قدر ہمارے اوپر فرض ہے، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ، ان کی قدر یہ فرض ہے، لازم ہے۔ لیکن کتنا طبقہ نوجوانوں کا، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ اور میں خوب جانتے ہیں، میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ آج اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، صبح ان کا کام دم کرنا ہے، دعا دینا ہے، تو ایک بوڑھی اماں آ گئی بالکل نحیف، اور وہ بیمار لگ رہی تھی۔ تو آتے ہی کرا رہی تھی بیماری کے باعث، ایک بات انہوں نے کہی، میں کانپ گیا۔ انہوں نے یہ فرمایا، بوڑھی اماں نے مولوی صاحب کو فرمایا کہ بیٹا بس آپ دعا کر لو، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے سنبھال لیں، اب نہ بیٹوں کے ہاں میری جگہ ہے، نہ بیٹیوں کے ہاں میری جگہ ہے۔ ماں کہہ رہی ہے، ماں۔ مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، کہا کہ اس کے 5 بیٹے ہیں، 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹوں کی ماں کہہ رہی ہے کہ نہ بیٹوں کے گھر میری جگہ ہے، نہ بیٹیوں کے گھر اب میری جگہ ہے۔ اللہ جی سے، اللہ میاں سے، اللہ سیں سے دعا کرو، مولوی صاحب اللہ مجھے سنبھال لیں، قبر تو ملے گی، وہاں پر مجھے جگہ تو ملے گی ٹھہرنے کی، یہاں تو مجھے رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ 5 بیٹوں کی ماں، 2 یا 3 بیٹیوں کی ماں کے یہ جملے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے بیٹے وہ ان پڑھ ہیں، چٹے ان پڑھ نہ، شدھ بدھ رکھتے ہیں، ماں کی پہچان بھی ہے ان کو، ماں کی قدر کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غفلت کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے، روزی میں تنگی ہے، دعا کیجئے اولاد حیا والی ہو۔ ارے تو جب اولاد کی حیثیت سے ہے، کیا تو اپنے ماں باپ کا لحاظ اور حیا کرتا ہے؟ جو تیری اولاد تیرا حیا کرے، ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ حیا والی ماں اور باپ کی قدر کرنے والی اولاد ان کی اولادیں ان کی قدر کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تاہم بندہ جب اپنا محاسبہ کرے تو ضرور اس بات کو دیکھے کہ کیا ہم اپنے ماں اور باپ کا لحاظ کرنے والے ہیں، میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کی ہے۔ ہم توقع جو رکھ رہے ہیں، بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تمہاری اولادیں بھی ویسا سلوک کریں گی۔ رزق میں بے برکتی کا جو سبب ہے، سب رونا رو رہے ہیں، سب رونا رو رہے ہیں۔ اپنے ماں اور باپ کے پاؤں پکڑ لو، ان کے پاؤں دھوو اور دھو کر پیو، جس طرح کہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آخرت میں تو اجر دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ جب بوڑھی اماں کے ہاتھ اٹھیں گے نا دعا کے لیے، اللہ کے عرش کو ہلاوا آ جاتا ہے، ہل جاتا ہے کہ اللہ میرے اولاد کے دکھوں کو سکھ میں تبدیل کر، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خود بخود جب ماں اور باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں
دوستو اولادوں کی دنیا بدل جاتی ہے، ماں اور باپ کی خدمت میں کمی نہ کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنے لوگ جانتے ہیں ماں اور باپ کی حیثیت کو، جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم سب اللہ کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، اللہ کی مانتا کوئی کوئی ہے، اللہ کی پہچان کوئی کوئی رکھتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا کوئی کوئی ہے، مانتے جانتے سب ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے کتنے لوگ ہیں یہ میں اور آپ خوب جان سکتے ہیں۔ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی وسیب کے باسی ہیں کہ اللہ کی مانتے کتنا ہیں، اللہ کے نبی کی مانتے کتنا ہیں۔ بھائی جاننا کافی نہیں ہے، اصل میں ماننا ہے، اور ماننے میں ہی خیر ہے۔